کیا آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے قرآن سمجھیں تو پیش ہے مدکر فہم قرآن کورس۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے تو تمام حاضرین جو اس میں شریک ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے وقت دیا۔ میرا یہ پروگرام یا میرا یہ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ اسے ہم ایک آدھ پونے گھنٹے میں وائنڈ اپ کریں۔ 1 گھنٹے کا تقریباً یہ پروگرام ہوگا۔ شروع میں اس پر کچھ بات چیت کروں گا اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ لیکچر قدر طویل ہے لیکن میں نے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ ہمارا رابطہ بھی رہے اور بعد میں اس پر تفصیلی بات بھی ہو سکے۔ جب ہم قرآن مجید کے تصور مذہب کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید وہ کتاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا کہ جس کے بارے میں مسلمان اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مطالعہ مذاہب اور مطالعہ ادیان کی پہلی کتاب ہے۔ اس حوالے سے جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل بڑی زبردست ہے اور اس بات کو باقاعدہ پرموٹ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مذاہب کو نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ان کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ فی الوقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 بڑے مذاہب کو ذکر فرمایا ہے 2 مختلف آیات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین حادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ کہ جو لوگ مسلمان مومن ہیں، یہودی ہیں، ستارہ پرست ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے اور مشرک ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ایک دوسری آیت میں قرآن مجید نے تھوڑا اس کو مختلف انداز اور اینگل سے بیان کیا۔ ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں ان گروہوں کا ذکر کر کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ عمل صالح کریں گے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھیں گے، تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو یہ دونوں آیات اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حکم سوام بیان کہ ایک جو غایت غرض اللہ تعالیٰ نے جنگ، جہاد اور لڑائی کی بیان کی، اس میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کو بچانا بھی ایک مشن ہے اور مقصد ہے۔ اس میں بھی وہ تمام معروف عبادت گاہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مسجد کی شکل میں ہو، وہ کلیسا کی شکل میں ہو، وہ کنیسا کی شکل میں ہو، وہ مندر چرچ کی شکل میں ہو۔ تو 3-4 قسم کی جو بنیادی عبادت گاہیں ہیں قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، اور جو ہم آرگیومنٹ دے رہے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یا اہل علم جو اپنی دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی کتابوں کو اگر ہم ان کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، مثال کے طور پر بائبل، اور بائبل سے پہلے بھی تورات، بائبل کے اگر 2 حصوں کی بات کریں تو ایک ہے اہل کتاب میں سے ایک حصہ یہود کے لیے اور ایک حصہ کرسچنز کے لیے، تو اس میں بھی اتنی تفصیل سے بات بیان نہیں کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض جگہوں پر قرآن مجید نے جس طرح سے بیان کیا تاریخ کو، تو بائبل بھی تاریخ کو بیان کرتی ہے، لیکن وہ تاریخ علاقائی زیادہ ہے، مذاہب کا ذکر اس میں نہیں ملتا ہے۔ کلچر، سویلائزیشن کو، قوموں کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید نے تو باقاعدہ مذاہب کا ذکر کیا ہے۔
اس وقت جتنے معروف مذاہب دنیا میں موجود تھے، اس میں اہل اسلام ہوں، اس میں نصارہ ہوں، اس میں یہود ہوں، اس میں مجوس ہوں، اس میں ستارہ پرست ہوں، اس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، قرآن مجید نے سب کا ذکر کر دیا، حتیٰ کہ صابئین کا ذکر بھی کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید لہذا ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید وہ اولین کتاب ہے جس نے مختلف مذاہب کا ذکر کیا ہے، لہذا مطالعہ مذاہب کی پہلی کتاب ہونے کا اسے اعزاز حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم دین کی بات کریں اور اس کے تعارف کی بات کریں، تو اس میں بھی قرآن مجید نے دین کو مختلف معنوں میں استعمال کیا۔ مروجہ اصول جو ہمارے عام طور پر ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس استعارے کو استعمال کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ڈبیٹ پائی جاتی ہے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے۔ اگرچہ الگ سے مذہب کا لفظ یا اس معنوں میں قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا، دین کو ہی الہامی اور غیر الہامی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین کی ایک تقسیم کر دی ہے قرآن مجید نے، اس طرح سے یعنی وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان کی تقسیم کر دی ہے۔ وہ لوگ جو بالکل مذہب کو نہیں مانتے، ان کی بھی تقسیم کر دی ہے۔ میں تھوڑی سی اس پر بات کروں گا۔ تو قرآن مجید نے دین کے لیے، دین کو اسلام کے لیے استعمال کیا ہے، دین کو ایسے ضابطے کے لیے استعمال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ کہیں پر حاکمیت اعلیٰ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر اطاعت اور فرمانبرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر طریقہ اور ضابطہ کے معنوں میں استعمال ہوا، کہیں پر جزا و سزا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر ایک نظام ہے یا نظم ہے فکر و عمل کا، اس معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر اسلام نے اسے نظام زندگی کے طور پر۔ قرآن مجید نے، میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس بات پر اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ قرآن مجید میں 8 سے 10 مختلف مقامات پر لفظ دین کو استعمال کیا ہے، جس سے میں قرآن مجید کا تصور مذہب سمجھنے میں بڑی آسانی رہتی۔ مثلا قرآن مجید کہیں پر یہ بیان فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، یہاں پر دین بطور طریقہ اور ضابطہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا طریقہ اور ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے ہمارا طریقہ مختلف ہے۔ کہیں پر قرآن مجید نے دین کو اطاعت اور تابعداری کے معنوں میں استعمال کیا ہے، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی یہاں دین کو اطاعت کے معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر دین لفظ کو جزا و سزا کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مالک یوم الدین، قرآن مجید میں سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ وہ جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی دین میں جزا و سزا کا تصور ہوگا تو وہ دین بنے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ دین میں اطاعت کا تصور ہوگا تو وہ دین بنے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ دین کسی ضابطے کو، کسی طریقے کو، کسی نظام کو اس کو ریپرزینٹ کرے گا اور بیان کرے گا تو تب تو وہ دین ہے، ورنہ دین نہیں ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ دین کو بادشاہ، سلطان، ملک، یعنی جہاں پر کوئی اپنا سلطہ قائم کر سکتا ہے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا، یعنی دین ایک تسلسل ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ایک نئے کسی بات، دین کی بات کر رہے، نہیں، بلکہ یہ تسلسل ہے انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کا، انبیاء علیہ السلام کے اس طریق کا، انبیاء علیہ السلام کے اس منہاج کا، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مختلف انبیاء اور رسول سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکمیل پہنچ۔ یہ ایک جرنی تھی، ایک سفر تھا، ایک پورا نظام تھا جس نے مکمل ہونا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا۔ قرآن مجید میں لفظ دین کو اس طرح بھی بیان کیا، وَقَاتِلُوا مَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں بھی اس سے مراد نظام ہے، ورڈ آرڈر ہے، لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، کہ آئین، قانون، ضابطہ وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہوگا، اللہ اسے خاص کریں گے۔ قرآن مجید میں کہیں پر قرآن مجید اس لفظ کو ضابطہ حیات کے طور پر، جس سے جو آیت عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، میں نے جس سے آغاز کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ ٹھیک ہے کہ مختلف مذاہب کی اچھائیوں کو ان کو بیان کرنا چاہیے، مختلف مذاہب کی جو
جو ان کے اندر آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات سے متعلق معاملات ہیں، انسانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق معاملات ہیں۔ اللہ نے جو دین بھیجے وہ الہامی، یعنی یا مختلف مذاہب جو لوگوں نے بنا لیے ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن جسے ہم سوورنٹی کہتے ہیں، جسے نظام کہتے ہیں، جسے لا کہتے ہیں، جسے کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں، وہ صرف اسلام کو اعزاز حاصل ہے۔ اگر وہ اسلام کی کسی تعلیم سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا یا اسلام اس سے ڈفر کرتا ہے تو اس حوالے سے پھر قرآن مجید نے حکم دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اس دین اسلام کو، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اسے بطور نعمت تمہارے لیے مکمل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ اس پر راضی ہو گئے۔ اس طرح سے اس بات کو ویسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جہاں پر دین کو مختلف الفاظ اور معانی میں استعمال کیا ہے، ہر لفظ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اپنی ایک وسعت رکھتا ہے، اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے۔ لہذا دین تبھی دین بنے گا جب اس میں اطاعت ہوگی، دین تبھی دین بنے گا جب یہ ضابطہ اخلاق ہوگا، دین کو تبھی دین کہیں گے جب یہ ڈسیزن میکر ہوگا، دین کو تبھی دین کہیں گے جب یہ دین و دنیا دونوں کے لیے انسانوں کو ایک رہنمائی اور رول ماڈل فراہم کرتا ہے۔ دین تبھی دین قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب اس کے اندر انسانوں کے لیے واضح رہنمائی موجود ہو۔ تو قرآن مجید نے لفظ ملت کو، سبیل کو، شریعہ کو، منہاج کو، ان کو بھی دین کے ہم معنی استعمال کیا ہے۔ تو یہ دین کی ایک کہہ لے کہ ایک بات کی گئی ہے کہ دین، قرآن مجید دین کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کا منہج کیا ہے مطالعہ مذاہب کا، اس پر بات کرنا چاہیں گے۔